نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی قدر خوف سے، وَالْجُوعِ اور فاقہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مال جان اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی کی ملک ہیں اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالی ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ آج کا یہ درس قرآن حقیقتاً ہمارے ہاں جو درس قرآن کا سلسلہ ہے وہ اتوار کا ہے۔ اتوار کو محترم بوستان خان صاحب کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے درس مؤخر کیا گیا، پھر مشاورت سے آج جو ہے درس طے کیا گیا۔ آج آپ حضرات کے سامنے انتقال کی خبر سننے سے لے کر تجہیز، تکفین اور اس کے بعد جو تعزیت کا سلسلہ ہے، اس تمام عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کسی شخص کا انتقال قریب ہو، اور عموماً معاشرے میں ایسا ہے کہ رشتہ داروں اور اعزاء اقارب کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو کچھ افراد خاندان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ اب بس ہم سے جانے والا ہے۔ اگر اطلاع مل جائے، آثار سے پتہ چل جائے، تو پہلا کام مرنے والے کے قریب قرآن و سنت کی روشنی میں اسے تلقین کرنا ہے، کلمے کی تلقین کرنا۔ اور کلمے کی تلقین اس طرح نہیں کہ کلمہ پڑھیے، بلکہ کلمے کی تلقین اس طرح کہ اس کے قریب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ نزع کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک طرف اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقارب سے جدائی کا وقت ہوتا ہے، دوسری طرف اپنے مال و اسباب جس پر ساری زندگی وہ پہرے دار رہا، اس کے چھوٹ جانے کا غم ہوتا ہے، اور تیسری طرف جیسے اس نے اعمال کیے اس کے مطابق حالات اور مناظر اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بڑا شدت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مرنے والے کے قریب زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 بڑے ائمہ میں سے جلیل القدر امام ہیں، ان کا نزع کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد کلمے کی تلقین کر رہی تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اس پر بچے بڑے فکر مند ہوئے کہ امام احمد تو بڑے جلیل القدر آدمی تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کے وقت ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ چنانچہ ان کو ان سکرات سے افاقہ ہوا تو اولاد نے پوچھا کہ حضرت آپ بالکل جو ہے نزع کی حالت میں تھے، ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے آپ کے سامنے اور آپ فرما رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جس وقت تم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اس وقت شیطان میرے پاس آیا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد تم مجھ سے بچ کے. میں شیطان کو مخاطب کر رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک سانس باقی ہے میں تیرے شر سے نہیں بچا. تو شیطان بھی موت کے وقت بڑے دھوکے دے رہا ہوتا ہے. کبھی اقربا کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کی شکل میں، کبھی کسی عالم کی شکل میں آ کر، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں یہودی ہو گیا، میں عیسائی ہو گیا، اللہ نے مجھ پر انعامات کر لیے. تو پورا زور لگا رہا ہوتا ہے شیطان. تو ایسے وقت میں مرنے والے کے قریب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے. یہ تلقین ہے. جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر دی جائیں، ہاتھوں کو درست کر لیا جائے، پیروں کو درست کر لیا جائے، اور جبڑے کو باندھ دیا جائے، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو بھی باندھ دیا جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت جو ہے انتہائی لاغر ہوتا ہے تو اس کا جسم کھلنے لگ جاتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کی حیثیت ڈراؤنی ہو جائے گی، جو کہ ایک مسلمان کی شان نہیں. تو اس لیے لواحقین کے لیے ضروری ہے کہ انتقال کے فوراً بعد اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے سر اور یوں جبڑے کو باندھ دیں اور دونوں انگوٹھوں کو کپڑے وغیرہ سے باندھ دیں. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ غسل کا ہے اور قبر کی تلاش کا ہے. اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے، اگر سہولت ہو تو بہتر بات یہ ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین عمل میں لائی جائے. اور اگر سہولت نہ ہو، حالات کچھ اجازت نہ دیتے ہوں، تو اگر اس وصیت پر عمل نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوں. جیسے میت کی وصیت ہے کہ بھئی مجھے اپنے علاقے میں، عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں دفن کیا جائے، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی جسمانی کیفیت اور کنڈیشن ایسی نہیں کہ انہیں اتنا لمبا سفر کرایا جائے یا اتنی دیر تک انہیں روکا جائے. ایسی صورت میں اگر وصیت پر عمل نہیں کیا تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے. بلکہ سب سے بہتر شریعت میں یہی ہے کہ انسان جہاں انتقال کرے وہیں قرب و جوار میں انہیں دفن کر دیا جائے. دفن سے قبل جو ہے غسل ہے. غسل رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو خود دینا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں، اس میں بھی شریک ہوں، میں بھی اس جرم میں شریک ہوں کہ غسل دینے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، دلانے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں. حالانکہ کہ لمبا چوڑا غسل نہیں ہے، جس طرح ہم خود نہاتے ہیں اسی طرح غسل دلانا ہے. اور یہ بہت ثواب کا کام ہے، اور یہ میت کا حق ہے مسلمانوں پر، بالخصوص رشتہ داروں پر، کہ اسے خود سے غسل دیں. غسل دینے کے بعد اس کو کفنائیں، کفنانے کے بعد اس کی تدفین. تدفین سے قبل جو رشتہ دار، دوست، احباب تعزیت کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اس وقت کی جو تعزیت ہے، جو تدفین سے قبل پہلے جو تعزیت ہے، اس میں چند تعزیتی کلمات ہیں. اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نہیں، بلکہ چند تعزیتی کلمات، تعزیت کہتے ہیں دلاسا دینے کو، ایسے کلمات کہے جائیں کہ جس سے لواحقین کو صبر اور ان کو حوصلہ مل جائے. اور اس کے لیے بہترین کیا بھئی کہ بھئی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اتنے وقت کے لیے انہیں بھیجا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کو فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی میرے پاس آیا اور اس نے تعزیت کے کلمات کہے. کہا کہ مجھے بڑا سکون ملا. کہا ابن عباس، آپ کے والد اللہ کی امانت تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور تم اللہ سے بہتر نہیں ہو، وہ تم سے بہتر ذات باری تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. تم اس سے بہتر نہیں ہو، بلکہ تم سے بہتر وہ ذات باری تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ جب میرے اللہ نے بلا لیا، اور اللہ رب العزت ہم میں سے ہر شخص کے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ رب العزت، ہر انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ رب العزت ہے، اور صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ کفار کے بھی سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو تعزیتی کلمات کہے جائیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اگلے جہان آسان کرے، اللہ ان کی قبر کو جو ہے نور سے منور کر دے، اس طرح کے تعزیتی کلمات کہی جائیں۔ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوا اس کی طرف سے تعزیت ادا ہو گئی، اگر اس کے بعد وہ 3 دن دوبارہ آ کر تعزیت نہیں کرتا تو اس سے ناراض اور نالاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا جنازے میں شریک ہونا ہی تعزیت ہے۔ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے 1 قرات اجر ملے گا، اور جو شخص اگلے مراحل میں تدفین کے مراحل تک شامل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قرات یعنی ایک بڑا اجر اسے ملے گا۔ تو جب وہ جنازے میں شریک ہو گیا اس کی تعزیت ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں تعزیت کو جنازے میں شرکت کے بعد بھی بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دل لگی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آج کل اب جو جدید موبائل، سوشل میڈیا یہ چیزیں آ گئی ہیں تو اس میں دکھلاوا زیادہ ہو گیا۔ تعزیت کے لیے گئے اور ایک تصویر کھینچ لی، فیس بک پہ چھوڑ دی کہ بھائی میں تعزیت کے لیے چلا گیا، حالانکہ تعزیت اس چیز کا نام نہیں۔ تعزیت تو اس چیز کا نام ہے کہ اگلوں کو تسلی دے دیں، اور اگلوں کو جتلانا بھی ضروری نہیں کہ میں تعزیت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کریں۔ اب جب نماز جنازہ کے بعد ہم تعزیت کے لیے آتے ہیں تو تعزیت کے لیے آتے ہوئے معذرت کے ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کی مخالف اگر کوئی بات آ جائے تو انسان جلدی سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو تعزیت کے لیے ہم آتے ہیں، 10 آدمی ایک ساتھ آئے اور آ کر پہلے ایک نے دعا کرائی، پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ جیسے ہی چھوڑے تو دوسرا کر رہا ہے دعا کر لو، پھر تیسرا کہہ رہا ہے دعا کر لو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، 10 آدمی اگر ایک ساتھ آئے ہیں یا عصر کی نماز کے بعد لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر انتظار کیا جائے تاکہ سارے لوگ آ جائیں، اور ایک ہی مرتبہ کوئی ایک شخص دعا کرا لے، وہ سب کی طرف سے دعا ہو جائے گی۔ یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھوائے۔ اس سے تو میں یوں کہوں گا کہ بعض دفعہ دعا کی بے اکرامی ہو جاتی ہے کہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھاتے اور وہ بہت مختصر جو ہے نا بس یوں ہاتھ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر اس میں کچھ پڑھتے بھی نہیں، بس ہاتھ اٹھائے، بات چیت میں مشغول ہے، کسی نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کر لو اور اس نے بھی ہاتھ اسی طرح کھڑے کر لیا اور کچھ بھی نہیں پڑھا اور ایسے ہاتھ پھیر دیا۔ یہ دعا کا احترام جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کے سامنے اس کا ذکر بھی کریں۔ بہت سارے علماء تعزیت کے لیے آتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں جس وقت وہ تعزیتی عنوان چل رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر کوئی غصے والا آدمی ہو تو وہ اس وقت ان رشتہ داروں سے یہ کہے گا کہ بھائی میں تو آپ کی تعزیت کے لیے آیا ہوں اور مولانا صاحب مجھے روک رہے ہیں، تو ایک بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ ایسا وقت نہیں ہوتا، وہ وقت تو صدمے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم، علماء کرام انفرادی یا اجتماعی طور پر اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ تعزیت کے بعد یعنی تدفین کے بعد جو تعزیت ہے اس تعزیت میں دعا ہے، وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص اگر لازمی سمجھ کر اس دعا کو کرے تو ایسا شخص غلط کر رہا ہے۔ یہ دعا ایسی لازمی امر نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا میں نے کہ جنازہ میں شریک ہونا ہی تعزیت ہے، کیونکہ جنازے کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ ہم نیت کیا کرتے ہیں بھائی؟
نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت، اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشریفہ، کہ اللہ میں آپ کے لیے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ثنا آپ کے لیے ہے اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور دعا اس حاضر میت کے لیے اور امام کے پیچھے کعبہ شریف کی طرف میرا منہ، تو وہ جنازے میں ہی میت کے لیے دعا کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ لازمی اور ضروری امر سمجھ کر کے دوبارہ دعا کر رہا ہے، لازمی سمجھ کر رہا ہے، تو یہ لازمی سمجھ کر دعا کرنا درست نہیں۔ البتہ لوگ دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیا اور دعا کر لیا، تو بہت اچھی بات ہے، دعا کر سکتے ہیں، اس دعا کی اجازت ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ التزام کرنا کہ دعا نہ کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، یہ درست نہیں۔ اب ہم نماز جنازہ میں 4 تکبیرات فرض ہیں اور قیام فرض ہے۔ بس بعض ساتھی جو ہے جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، جی مجھے نماز جنازہ نہیں آتی۔ بھائی اللہ کے بندے، نماز جنازہ میں جو فرائض ہیں وہ صرف قیام ہے اور 4 تکبیرات ہیں، بس یہ فرض۔ باقی ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ سنت عمل ہے۔ یہ اگر کسی نے نہیں پڑھے اور تکبیرات بھی کہہ دی تو اس کی طرف سے بھی نماز جنازہ ہو گیا، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا بھائی نماز جنازہ کے لیے ثنا تو ویسے یاد ہوتی ہے بھائی، بس ایک لفظ زیادہ ہے، اگر وہ نہیں آتا تو یہی ثنا پڑھ لے بھائی، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اسی طریقے سے درود شریف نماز والی ہے بھائی، اللہم اغفر لحینا یاد کرنی چاہیے بھائی۔ اسی طریقے سے اگر چھوٹے بچے کی نماز جنازہ ہے تو میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کرتے ہوئے یہ بات ساتھیوں کو بتائی کہ دیکھیں، چھوٹا بچہ جب ہم سے دنیا سے چلا گیا اور ہمارا کلیجے کا ٹکڑا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فوتگی پر ایک دعا سکھائی، ہمیں لازمی طور پر یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سکھلا رہے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے اللہ، یہ جو میرا بچہ آپ کے پاس آ گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، ہم نے آپ کی طرف لوٹا دی ہے، چلے گئے آپ کے پاس، لیکن یا اللہ اس کو شفاعت کرنے والا بنا اور اس کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے کہ بچے کے انتقال پر، چھوٹے بچے کے انتقال پر اللہ تبارک و تعالی دعا سکھلا رہے ہیں کہ یہ کلیجے کا ٹکڑا تو چلا گیا، لیکن اس کے توسط سے دعا مانگو کہ اے اللہ اس بچے کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا۔ اسی طرح اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ اگر بچی جو ہے انتقال کر گئی ہے تو یہ دعا، اور یہ جنازے کی نماز جو ہے بھئی یاد ہونی چاہیے۔ یہ کیسے یاد ہوگی؟ دیکھیں بھئی، ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بھئی، وہ بچپن میں جو ہے نا مسجد مدرسے میں بھاگتے رہے اور انہوں نے بچپن میں سیکھ لی، تو جنہوں نے بچپن میں یہ چیزیں سیکھ لی بھئی، بچپن تک وہ بھولتی نہیں ہے۔ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اولاد کیسے سیکھے، اس کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجنا ضروری ہے، مسجد میں بھیجنا ضروری ہے، تاکہ بچپن ہی سے یہ سارے اعمال سیکھ لے۔ اگر یہ سیکھ لیں گے تو ان کی عادت میں آ جائے گا، اور دین جب عادت میں آ جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی عمل ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ آج دنیا کے کتنے کتنے مشکل کام ہماری عادت میں آئے ہوئے ہیں بھائی، اس کے لیے ہم بالکل تیار رہتے ہیں بھائی، بیماری کی حالت میں بھی تیار رہتے ہیں، مشکل حالات میں بھی تیار رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری عادت بن چکا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دین بھی ہماری عادت بننا چاہیے۔ بغیر نماز کے ہمیں سکون نہیں آنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملنا چاہیے، ذکر و اذکار کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملنا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ جنازے کے اور اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آداب کو، چاہے وہ ہماری خوشی ہے، چاہے وہ ہمارا غم ہے، ہمیں اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں اس خوشی کو اور اس غم کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کھانا کھا رہے ہیں تو عبادت، حتیٰ کہ ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بایاں پیر رکھ دیا
اور دعا پڑھ لی، آتے ہوئے دایاں پیر رکھ لیا اور دعا پڑھ لی، تو یہ بھی ہے عبادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ کہا 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا 24 گھنٹے کیسے؟ اس میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کام کاج، نوکری پیشہ۔ کہا ہم جو کام کرتے ہیں اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم سوتے بھی ہیں تو محبوب کے طریقے کے مطابق، ہم پہنتے ہیں تو محبوب کے طریقے کے مطابق، ہم چلتے ہیں تو محبوب کے طریقے کے مطابق، ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں تو محبوب کے طریقے کے مطابق، ہمارا ہر عمل اپنے محبوب کے طریقے پر ہے، اور اپنے محبوب کے طریقے پر کیا ہوا ہر عمل دین بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم 24 گھنٹے دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خوشی غمی، اللہ رب العزت اپنے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔